أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی آپ سماعت فرما لیں. طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے. زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے. اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کانکا قد خلقتا کما تشاؤ، ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے۔ کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے یہ چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا معاذ اللہ۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملوں میں اتنا ذہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھیں، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھیں۔ جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی چتا پر اس کو یا تو جل بھن کر کے بھسم ہو جانا تھا، اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا۔ وہ مکان میں 6 مہینہ تک قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کیے جاتے۔ اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بیٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی۔ اس ہندوستان کا وہ رواج تھا، اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے اس کو چھین لیتا تھا، اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گڑھا کھود کر کے باپ اپنی بچی کو وہیں سلا دیتا، اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، اس کی زبان نکل آتی، وہ بچی چیخ مارتی، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے، اس کے ماتھوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا۔ وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کی پرورش کرنے کے اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا، اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ غلامی کی زنجیر میں وہ بچہ جکڑ دیا جاتا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک امیر غریب کو ستاتا تھا، ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا۔ یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا۔ انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عورتیں آہیں لے رہی تھی، بچیاں سسکیاں لے لے کر کے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتی تھی۔ انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ شراب پی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا، بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل معاذ اللہ پوجے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی
عبادت کا حکم دیا تھا اور نصر فرمایا تھا. تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین معبودوں کے معاذ اللہ قائل ہو گئے تھے. خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ. تثلیث کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا. یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جب میرے آقا اس دنیا میں طلوع اجلال فرماتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و سعادت ہوتی ہے، مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد. میرے آقا اس دنیا میں صبح سویرے تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا، اور جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا، آخر پیغمبر اسلام سویرے سویرے کیوں آئے؟ مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے؟ یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عقل نے جواب دیا، سنو، اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. پیغمبر اسلام ہم نے تشریف لائے ہیں، اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالا چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے ماحول میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر. اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے. میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں، ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا. سارے سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، اور بن موسم کے پھل گئے پگیا پھول سج گئی ڈاری، ڈولے خلد کئی مست بہریا، چدر نور لٹایا، چدر نور لٹایا. بن موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. مکہ کی شاہراہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے. تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا. اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، پورا حرم شریف مہک رہا ہے، یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں. میں نے خانے کعبہ کا طواف کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے
ہیں. اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا. میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں, کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے. میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا, اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے. اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاوا کی لطافت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ 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 تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرے سرکار تشریف لائے ہیں, نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا. آپ اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. سرداران مکہ نے کہا چلو دیکھا تو جائے سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے. اب سارے سردار آگے بڑھ گئے. آپ کے دادا جان طواف کرتے ہیں اور آقا کو طواف کرا کر کے پھر دعا مانگ کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں. تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے. تمام سرداروں نے کہا اے سردار قریش, ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نگاہ پڑی, آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, دھواں نہیں. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, اٹھا کر چلے, ہاں ہنسی تم فتنے مٹا کر چلے, مٹا کر چلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا, کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا. یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے, عظیم ہستی والا ہے. سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں. دادا جان نے آقا کو اماں کی گود میں پیش کر دیا. حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں. عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں, اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, تمہیں مبارک ہو. اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. پورے قبیلہ پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا. ہر طرف تعریف ہو رہی ہے, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں, واللہ سبحان اللہ, بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں, واللہ اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, تمہارے گیسو. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا.
لیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا, اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو, یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے, زمین پر محمد ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا. پہلی بار تو کہا اللہ اکبر, اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا, اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا, اے آمنہ خاتون, اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے, مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے. تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے, میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے. وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا, محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی. مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے. اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر, آپ کی پیدائش پر. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے. مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹو رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و بسعادت ہوئی ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا, سورج نے نور کا صدقہ لیا. نبی پیدا ہوئے ہیں. آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں. تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں. پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے. ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے. ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو بات
باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی، اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا، میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے۔ اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی، قبیلے سعد کی آبادی، جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے، قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے، ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان حال تھے۔ 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے، انعام و اکرام ملیں گے، اجرت حاصل ہوگی۔ انہیں 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں، پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا، اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں، مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی، وہ آگے نکل جاتی ہیں، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے۔ راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے۔ تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ دیر میں پہنچی۔ حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 1-2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں۔ حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں، پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں، تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی۔ حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا حلیمہ سنو، وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے، وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، وہاں پر چلی چلو اے حلیمہ، وہاں ایک ایسا بچہ ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ اس عورت نے تو یہی کہا، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں، وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے۔ اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی۔ حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے، چلو مجھے لے چلو۔ حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے، اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا۔ اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون، میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل ہیں، آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں قبیلے سعد کی غریب عورت ہوں، مفلس و قلاش ہوں، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں، ہمیں مناسب اجرت مل جائے۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا، تم انعام و اکرام اور اجرت کی لالچ میں آئی ہو، مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا، اس لیے اے حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے، جیسے میرے آقا کے رخ انور سے چادر کا ہٹنا سبحان اللہ پر آقا کے مسکراہٹ کھیل جاتی ہے، سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں مسکرا رہے ہیں، نبی کونین ہیں مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہیں مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ
اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، بیماریوں کا قرآنی علاج، تقلید اور مذہب حنفی، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل۔ مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، باطل کی پہچان۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی CD اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں، اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا
بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے حلیمہ خاتون یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا، حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے، واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا، انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں، نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو۔ تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا، سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں، اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی، لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے، بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی، ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی، تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی، تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھوون ہے
हमारा नबी, हमारा नबी है ओ जाने मसीहा, हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था। और अपने आने के बाद कहती है, ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो मां मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो मां अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब हजरत हलीमा कह रही है कि मैंने गौर किया कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा कहती है जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी एक उंगली दाहिनी तरफ जा रही है और कभी बाईं तरफ जा रही है और कभी सरहाने की तरफ जा रही है और कभी पैंती की जानिब जा रही है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया तो मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जा रही थी आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा था। अगर वो अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है, अगर उंगली को सरहाने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सरहाने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली को पैंती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पैंती की जानिब जा रहा है। जिधर जिधर उनकी उंगली घूम रही है आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए तकरीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल आलमीन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नूरुद्दीन साहब कुबरा। नारे तकबीर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं देख करके दंग रह गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं ये मोहम्मद का आलम है। तमाम औरतों से हजरत हलीमा सादिया जिक्र कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा की गोद में हैं। औरतें देखने के बाद कहती हैं हलीमा कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, पूरे कबीले साद में शोहरा है। आकाए करीम की बरकतें जाहिर हैं। हलीमा सादिया सरकार को दूध पिला रही हैं और बयान देती हैं जिस तरह से बच्चों की खिदमत पर परवरिश को माओं को तकलीफ होती है मुझे कभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध पीना जब छोड़ देते हैं तो हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के आपकी माँ के पास आ गई और फिर इजाजत लेती है। कहती है बहन आमना खातून इनको हमारे पास चंद बरस और रहने दो। चुनांचे हजरत आमना खातून से इजाजत लेकर के सरकार को फिर लेकर के चली जा रही हैं। अब मेरे आका हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हैं। सरकार जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं मगर कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई लग़ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है। देखने वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। ए हलीमा तूने जिस बच्चे की खिदमत की है इनका चलना जरा देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो अपने दोनों पांव के बल घिसटते हुए चलते हैं मगर मेरे सरकार कभी पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे
ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے مثال نہیں ہے میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے تب تک حلیمہ نے عرض کیا بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کیا میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹ گھرے سے نکالنا چاہا بکریاں ساری نکل آتی ہیں میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے اب عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو مگر بکریاں چل نہیں رہی ہیں عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا امی یہ بکریاں تو چل نہیں رہی ہیں تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ پھر بکریاں آگے پیچھے چلیں گی میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ رحمت للعالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ بشیر النذیر ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ امام الانبیاء ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے نبی کو سب پہچان رہے ہیں نبی کو بحر پر پہچان رہے ہیں نبی کو خشک و تر پہچان رہے ہیں نبی کو زمین پہچان رہی ہے نبی کو آسمان پہچان رہا ہے نبی کو چاند و سورج پہچان رہے ہیں نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے نبی کو شجر و حجر پہچان رہے ہیں نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں سب نبی کو پہچان رہے ہیں اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ سرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے یا سرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریاں پیچھے چلی جا رہی ہیں جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئے بکریاں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر جھاڑیوں میں چرنے لگی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشان قدم پڑ رہے ہیں عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا حضرت عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا امی غضب ہو گیا کہا کیا کہا آج عجیب معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا کہا کیا تم نے دیکھا کہا یہ جب جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے امی میں گھبرا گیا تھا حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں یہ بہت عظیم انسان ہیں یہ بہت برکت والے ہیں آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ اڑ کر کے آ کر
کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے، گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں، اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں، بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں، کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اور پورے خاندان میں، پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے، کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا۔ جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے، آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے۔ اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا، میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے، تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان، آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ حلیمہ رونے لگی، میرے آقا نے آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد، سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی، میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی، میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا، آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے۔ تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا؟ پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر۔ میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا، کیا کہنا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث، اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں چلو چلو، بلا رہے ہیں چلو چلو، امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو، رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو، سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے، اس نے بکری کو چھوڑ دیا، بکری ادھر چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی۔ حلیمہ نے دامن تھاما، عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا، آپ آئے نہیں تھے، آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اس لیے کام کیا گیا۔ یہ جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو، جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے۔ اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے، دن بھر بھلائی سے گزر جائے۔ اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، سواری نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تمہارے رخ روشن کی قسم ہے، تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے۔ آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے۔ آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ، رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں، چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں، جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں، چرند و پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے
ہیں. ارے یارو یاد رکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اس وقت دنیا میں صرف 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں. کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں. دیکھو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے آج یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے, کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے, میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شکاری ایک ہرن کو شکار کے لیے آ رہا ہے. ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے, جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی, ہرن رونے لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونا بھی نہ پسند فرمائے, نہ گوارا ہو انسانوں کے رونے کو آقا کب گوارا کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے. یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجئے, میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے. اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں, آپ کرم فرما دیں. اس ہرن نے یہ فریاد پیش کی اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی آقا فرماتے شکاری, اس نے کہا ہاں. آقا نے فرمایا دیکھیے شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی. اس نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں, بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے. آقا نے فرمایا سن, اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے, مگر یہ میرا شکار ہے, یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا, ہرن آزاد ہوئی. ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کے بعد جب واپس چلنے لگی بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہرن نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا, اب تم چھوڑ دو. اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں. بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے. ماں نے کہا اے بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں, اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں. ہرن آ رہی ہے, آقا تشریف فرما ہے, سرکار کی نگاہ نبوت پڑی, ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے. جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے, بعد میں میں شکار کو لے گا. سرکار کا کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے. میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں. آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے. سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے. آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے. آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے منہ کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بلبلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے, یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے. یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا. ایک صحابی سنو, یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو, یہ کمزور ہو گیا ہے, تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو, جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا. اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن بار رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو. جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم ہوگا. وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں, وہ رحمت للعالمین ہے. جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے, میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے, تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں. سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیو تم اپنے بچوں کو روک دو, کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے. جس رسول نے پرندوں کے گھونسلے تک کی حفاظت اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں, اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں, اس نبی کے امتیوں کی
इबादत गाहें फूकी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ रसूल कायनात ने कितना रहमो करम फरमाया है जानवरों पर, सरकार ने कितना करम फरमाया है इन दो जबानों पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सब की जबान समझ रहे हैं। शेर चीते ताजीम कर रहे हैं, दरख्त नबी के कदमों पर झुक रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगों, जब नबी कौनैन जानवरों की फरियाद को पहुंच रहे हैं तो नबी की बारगाह में उम्मती फरियाद करे तो नबी उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, खैर बशर को खबर न हो। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, हाँ यही चाहती है दाद, मेरे मौला की है बस यही शान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदाबों से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, गिरा करते हैं। सुभान अल्लाह। वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की हो गई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 4 बरस की है। एक रोज मेरे सरकार पहाड़ी के एक चट्टान पर तशरीफ ले गए। तब तक फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई।